ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اسی ویڈیو کے اندر جو دلائل پیش کیے گئے یزید کی وکالت کے لیے اور حضرت حسین علیہ السلام کے خلاف، انہی کو آج آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، ان کے تمام دلائل کو. اس سے سنابلی سے ایک لائیو سٹریم کے اندر سوال کیا گیا کہ جناب حضرت حسین کے جنہوں نے قتل کیا ان سے یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے اس کے اوپر دلائل جو رکھے وہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. پہلے حصے کے اندر اس نے وہ شہادتیں پیش کی جس کا حضرت حسین سے کوئی کمپیریزن یا میچ نہیں بنتا. باقاعدہ فیلسی پائی جاتی ہے ان سمجھ لیجئے کمپیریزنز کے اندر. فیلسی جس کو سمجھ نہیں آ رہا لفظ، وہ فیلسی آف ریزننگ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے پڑھ لے کہ ہم کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو خیر اس نے کیا کیا؟ حضرت عمر کی شہادت کو پیش کیا نمبر 1 پہ، پھر حضرت عثمان کی، پھر عبداللہ بن خباب کی، پھر اسی طریقے سے جو ہے حضرت علی کی، خارجہ بن حذافہ کی. ٹھیک ہے، یہ 4-5 شہادتیں پیش کی اپنی دلیل کے طور پہ کہ جناب ان لوگوں کو نا حالت امن کے اندر پیش کیا کہ یہ ایک شہداء ہوتے ہیں حالت امن والے اور ایک حالت جنگ والے. جو امن والے ہوتے ہیں ان کا بدلہ لیا جاتا ہے اور ان کا قصاص ہوتا ہے، جو امن والے نہیں ہوتے ان کا قصاص نہیں ہوتا. یہ پہلے فیز کے اندر اس نے رکھا. اچھا جی، جو حالت جنگ والے شہداء اس نے پیش کیے، زبیر بن عوام، طلحہ بن زبیر جو جمل کے اندر شہید ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے ایک بصرہ کا قاضی اور عمار ابن یاسر اور حضرت حسین. یہ 5 تقریباً شہداء اس نے پیش کیے دوسرے پارٹ میں کہ یہ حالت جنگ میں شہید ہوئے تو ان کا کوئی قصاص بنتا ہی نہیں ہے شریعت کے حساب سے. حالانکہ اس دوسرے پارٹ کے اندر جو اس نے شہداء پیش کیے جیسے زبیر بن عوام، طلحہ بن زبیر اور اس کے علاوہ بصرہ کے ایک قاضی، کہ ان لوگوں کو جمل کے اندر شہید کیا گیا. یعنی جمل وہ جنگیں تھیں، دونوں طرف سے برابر کا پارٹ تھا، دونوں کو پتہ تھا تیاری کے لیے ہر چیز تھی. ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ان کو بیوی بچوں کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. اور اس گروپ کے اندر، دوسرے گروپ کے اندر بیوی بچے جو حضرت حسین اپنے لے کے گئے، اپنا پورا اہل و عیال کنبے کے ساتھ، آپ ہمیں اس دوسرے گروپ کے اندر کوئی ایک شہید ایسا دکھا دیں کیا؟ کیونکہ اس نے رکھا اس کے اندر، کیا زبیر بن عوام اپنے فیملی کے ساتھ کوفے کی طرف جاتے ہوئے شہید ہوئے؟ کیا زبیر بن عوام، طلحہ بن زبیر اس طرح شہید ہوئے جس طرح حضرت حسین کو شہید کیا گیا، یا ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، سارے خاندان کو تہہ و تہہ کیا گیا؟ کیا اس طرح بصرے کا جو قاضی تھا جنگ جمل میں شہید ہوا وہ بھی ایسے ہوا؟ یا حضرت عمار بن یاسر کو بھی اسی پارٹ کے اندر شیئر کیا اس بندے نے کہ جناب حضرت عمار بن یاسر کا بھی جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں رکھ کے اس نے حضرت حسین کو 5ویں نمبر پہ رکھا دوسرے گروپ کے اندر کہ جو حالت حرب میں جنگ کے اندر ہو جائے شہید، اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا. یہ اتنی بڑی جہالت اس نے ارتکاب کیا اس ویڈیو کے اندر کہ حضرت حسین کو اس دوسرے گروپ کے اندر ڈال کے یہ شو کیا گیا کہ چونکہ باقی شہداء کے بھی بدلہ علیحدہ علیحدہ سے نہیں لیا گیا، طلحہ زبیر کا، عمار ابن یاسر کا علیحدہ سے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ان کے قاتل جو ہیں آتے رہے لیکن ان کو نہیں مارا گیا اس معاملے کے اندر قصاصاً. تو بھائی یہ گروپ ہی ڈیفرنٹ ہے. یعنی حضرت حسین کا جو آپ نے 2 گروپ بنائے، ایک حالت امن اور حالت جنگ والا، دونوں میں سے کسی گروپ کے اندر حضرت حسین فال ہی نہیں کرتے. یعنی یہ ہے یزیدی اہل خبیث کی خباثت. اب ہمیں لوگ کہیں گے آپ ان کو خبیث کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب لوگ احادیث سے انکاری ہو جائیں، یعنی احادیث سے کیسے انکاری ہو جائے، ہم یہ حدیث آپ کو رٹوا دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں حضرت حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. گو اینڈ لک کے حضرت حسین کا خاتمہ کس عمل کے اوپر ہو رہا ہے؟ یزید کی بیعت نہ کرنے کے اوپر، اپنا خاندان لٹانے کے اوپر، ایک عزم و استقلال کے ساتھ اس ظالم جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے. حدیث ہے نا، سید الشہداء حضرت حمزہ ہے اور وہ بھی ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے اس کی پاداش میں شہید کر دیا جائے. کیا یہ صحیح حدیثیں نہیں اہل سنت کے نزدیک؟ تو اس لیے یہ ان حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو اہل حدیث کی بجائے اہل خبیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی نے مائنڈ نہیں کرنا. تو اس بندے نے یہ کام کیا اور ایک اور جہالت کا ارتکاب اور کیا اس نے دلیل دیتے ہوئے. کہتا ہے جناب وحشی نے بھی ایک بندہ مارا تھا نا، ٹھیک ہے، یا حضرت حمزہ کو، یا پھر اپنی جو ہے آزادی کے لیے، تو اس کو بھی قصاصاً نہیں مارا گیا. او بھائی وہ تو کافروں کے ٹائم کے اوپر اس کو کیوں نہیں مارا جاتا؟ ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا کہا تھا وحشی کو، ٹھیک ہے، کہ تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی.
ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد وحشی نے کیا اسلام کی خدمات کی وہ بھی سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, کس طریقے سے مدعی ختم نبوت جو ہے وہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کے بعد جو کسی نے دعویٰ نبوت کیا اس کے جہاد میں اور بڑی خدمات انجام دی, ٹھیک ہے نا. تو وہ کام کیا یزید نے کیا ہے؟ ایسا کوئی ایسا کر بھی لیتا تو وہ تو کافر ہو کے وہ مسلمان ہوا تو اس کے تو گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یزید جیسے بندہ اب حکمت, اور ایک اور دلیل پیش کر دی, یہ تو دلیلیں ہو گئی نا کہ جناب یہ ہو گیا معاملہ. پھر اس کے بعد دلیل پیش کی جناب سعید بن مسیب یا کسی تابعی نے یا کسی نیک بندے کا قول ہے کہ جناب اس طرح جب آپس میں جنگیں ہو جائیں تو ان کا کوئی پہ قصاص اس طرح معاملہ نہیں ہوتا. اور بھائی جمل اور صفین کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ باتیں ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے, یعنی مسلمان آپس کے اندر باقاعدہ برابری کے اوپر لشکر تیار ہو کے اور للکار کے سارا معاملہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ حضرت حسین کے چند 100 سے بھی نیچے 72 کے قریب جو ہے وہ سمجھ لیجیے 100 سے نیچے جو ہیں ان کو کس طرح گھیر کے ہزاروں کے لشکر, اس کے لیے ابن زیاد علیحدہ آتا ہے, اس کے لیے حر کا لشکر علیحدہ آتا ہے, اس کے لیے شمر علیحدہ آتا ہے, اس کے لیے جو ہے ابن سعد کا لشکر علیحدہ ترتیب دیا جاتا ہے. ہر طرف سے ان کو گھیر کے جو ہے کربلا میں اتار کے شہید کیا جاتا ہے. اور یہ بندہ کہتا ہے امام زین العابدین نے کیوں نہیں مانگا یزید سے قصاص. یہ ایسے ہی ہے کہ پرویز مشرف یا مودی سے جا کے جو اس کے فیکٹریز ہیں وہ جا کے انصاف مانگے. آپ مجھے بتائیں کیا گجرات کے مسلمان, یہ ہندوؤں کے یہ انڈیا کے لیے مسلمانوں کے لیے دلیل دے رہا ہوں, کیا گجرات کے مسلمان مودی سے جا کے قصاص مانگیں گے؟ یا پھر پنڈی اور اسلام آباد کے مسلمان جو ہیں یا پاکستان کے مسلمان پرویز مشرف سے جا کے انصاف مانگیں گے لال مسجد کے اندر اس نے جو بھی گند گولا تھا, ٹھیک ہے, یا شہادتیں کروائی تھیں؟ کیسی یہ گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یا پھر جو ابھی جو معاملہ ہوا پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, الاقصی مارچ کے نام کے اوپر, تو اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں ٹی ایل پی والے کس سے, آج کی حکومت سے جا کے انصاف مانگیں گے؟ کیسے مانگیں گے یار؟ یہ دلیلیں دے رہا تھا یہ بندہ, ٹھیک ہے, صرف اور صرف یزید کو پاک کرنے کے لیے. جبکہ اہل سنت کے اکابر چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں, آپ ہم سے حوالہ مانگیں ہم آپ کو دیں گے. ثناء اللہ امرتسری سے لے کے ان کے اور اکابرین تک ہم آپ کو حوالے دیں گے, ابن تیمیہ کے حوالے دیں گے آپ کو. ہم جس بڑے اکابر اہل حدیث کا کہیں گے وہ دیوبندی کا ہو اس کا حوالہ دیں گے, چاہے وہ بریلوی کا ہو, ان سب کے حوالے ہم سے آپ مانگیں. ہم نے ویڈیوز میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے حوالے دیے کہ جناب یہ سارے ان کے بڑے بڑے جو ہیں یزید کو قتل حسین سے بری نہیں سمجھتے تھے اور جو ہے اس کو ذمہ دار سمجھتے تھے. اور اس میں ایک بہت بڑا جو دلیل وہ یہی دیتے تھے کہ چونکہ اس نے اپنی فوج سے, اہلکاروں سے, اپنے گورنروں سے حضرت حسین کے قتل کا بدلہ نہیں لیا تو اس لیے وہ پکا ذمہ دار ہے اس چیز کا, ٹھیک ہے نا. یعنی آرڈر تو ہماری اہل سنت کی تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نہیں, یعنی ہم نے وہ چیزیں بھی دکھائیں لوگوں کو کہ اہل سنت کے مورخین نے, محدثین نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا. باقاعدہ یزید کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس کی مذمت کے اندر یزید کی, اور یہ لوگ یہاں پہ یزید کی وکالتیں کر رہے ہیں. اور آخر میں ایک حوالہ اور لیتے جائیں اسی یزیدی کی کتاب سے, آپ حوالہ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہاں تک اس نے معاملہ کیا کہ ابن زیاد اور یزید کی وکالت کی. پہلے کچھ ایسی روایات پیش کی جن کی سند جو ہے اس کے اوپر خود لکھتا ہے کہ کوئی اعتبار نہیں, لیکن اس نے اپنا غالب گمان ظاہر کیا کہ ان روایات سے لگتا ایسے ہی ہے کہ جیسے یزید نے یا ابن زیاد نے جو لوگ بھی اس میں کربلا میں شریک ہوئے ان کو قتل کر دیا, حضرت حسین کے قاتلوں کو, یا پھر جنہوں نے بھی اہل بیت یا اور لوگوں کو کربلا میں شہید کیا. یعنی یہاں پہ قصاص کا چربہ خود اپنی کتاب میں چھوڑ رہا ہے کہ جناب ابن زیاد اور جو ہے نا یزید انہوں نے کیا پتہ مروا دیا, اور روایت بھی آگے پیش کر رہا ہے اور اس روایت کو صحیح بنا کے پیش کر رہا ہے, حالانکہ اس پہ شدید قسم کی اہل سنت کے ہاں جرح مل جاتی ہے. جس کو شوق ہو وہ ہمیں کمنٹس میں لکھیں, ہم وہ لنک کچھ پرووائڈ کر دیں گے جہاں پہ ان روایات کا بھی پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے جو اس یزیدی اہل خبیث نے. یہاں پہ تو اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ روایت کوٹ کر رہا ہے کہ جناب قصاص والا معاملہ وہیں پہ ہوتا رہا ہے.
ابن زیاد کی بھی وکالتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جو وہ لوگ بھی جو ہے نا عبداللہ بن جعفر کے بچوں کے سر لے کے آئے نا, یعنی اون اور محمد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی رحمتیں و سلامتیاں ہوں ان کے اوپر, اور ان کے قاتلوں پہ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں اون اور محمد کے قاتلوں پہ. تو شو یہ کیا اس مردود قسم کی روایت کے ذریعے سے, جیسے ابن زیاد نے جو ہے نا ان کے سر لانے والے کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا, اور اس ارادے سے یہ ثابت کیا کہ جناب جیسے اس نے مار بھی دیا, ٹھیک ہے نا. اور وہ روایت بھی اس قابل نہیں کہ اہل سنت کے جو ہے وہ بڑے بڑے مورخ بھی اس کو اپنی کتاب میں لیتے. بہرحال آپ کو یہ دکھانا تھا اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے اور لائیو سٹریم میں کیا بکتا ہے. اور یہ سمجھ لیں یہ جو لفظ ہم نے بکتا بول دیا نا, اب اس پہ بھی کوئی نہ ہمیں کہے کہ یہ آپ سخت الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں. جس بندے کے دوغلے اصول ہوں کہ ایک طرف یہ اصول رکھتا ہو کہ قصاص جو ہے وہ لیا ہی نہیں جا سکتا تھا حضرت حسین کا, اور دوسری طرف اپنی کتاب جو یزید کی وکالت کے اندر ہی لکھی گئی اس پہ الزامات کے حوالے سے اس میں خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے تو مار ہی دیے تھے جو ان سے قاتل جو ان کو ملتے تھے. حالانکہ ہم ایک ایسا آج اہل سنت کے اس یزیدی اہل خبیث کے اوپر ایک دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ یہ اس کا دعوے کا جواب دینا ہے اب اس یزیدی سنابلی نے, کہ اہل سنت کا ایک مورخ پیش کرو, معروف ہونا چاہیے وہ مورخ, ٹھیک ہے نا, یا پھر ایک محدث پیش کرو, ٹھیک ہے نا, اور معروف ہونا چاہیے اہل سنت کے ہاں, جسے بچہ بچہ جانتا ہو, جیسے طبری کہہ لیں آپ, جیسے امام ابن کثیر کہہ لیں, ٹھیک ہے. یہ تو ہم مورخ کی بات کر رہے ہیں. ایسے مورخ پیش کرو, مورخ کا محدث بھی ہو جائیں, کیونکہ ابن کثیر اور جو ہے نا یہ طبری دونوں مورخ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک پیش کر دو, کیونکہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ان کی کتابوں کی بڑی ویلیو ہے, جنہوں نے یہ بات لکھی ہو کہ جناب یزید نے قتل حسین کا قصاص لے لیا تھا, یا پھر جو ہے اس طرح حضرت حسین کے قتل کا قصاص بنتا ہی نہیں تھا. آپ کے دونوں دعوے کی کلی کھل جائے گی. ایک جو کتاب میں لکھا کہ جناب انہوں نے تو جو قتل میں شامل تھے ان لوگوں کو مارا بھی, اور دوسری طرف یہ جو لائیو سٹریم کے اندر دعویٰ کیا کہ قصاص بنتا نہیں تھا. ان دونوں دعووں کے اوپر اب آپ سے ہم جواب طلب کرتے ہیں, اہل سنت مورخ کم مفسر کم محدث ابن کثیر اور طبری سے, دونوں مشہور ہیں. آپ دیکھتے ہیں جواب کے اندر حوالہ آتا ہے یا پھر وہی بونگیاں آتی ہیں, اور یزید کی پلیدی کو صاف کرتے ہوئے یہ لوگ اہل خبیث ٹھہرتے ہیں.